وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب میں نے بحیثیت پلاننگ منسٹر ڈیولپمنٹ بجٹ ترتیب دیا تو اس کا حجم تقریباً 1000 ارب تھا، اور جب 2022 میں 4 سال بعد دوبارہ اس وزارت میں آیا تو ڈیولپمنٹ بجٹ کا حجم 550 ارب رہ چکا تھا، اور اس میں بھی آخری سہ کے دوران وزارت خزانہ نے ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل اعلان کر دیا تھا کہ وہ 240 ارب روپے کی قسط جاری نہیں کریں گے، چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 240 ارب روپے کا رول اوور بھی ہمیں اگلے سال، جو کہ محدود 750 ارب کا پی ایس ڈی پی ملا، اس میں شامل کرنا پڑا، اور اگر آپ اسے منہا کر لیں تو رواں سال کی پی ایس ڈی بھی تقریباً 500 ارب کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز تھے کہ جن کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ملک کی ترجیحات کو پیش نظر رکھ کے ڈیولپمنٹ فنڈز کو ان شعبوں کی طرف مختص کیا جائے جو ملک کے لیے نہایت ضروری ہیں اور جن کی ترجیح ہے۔ اور ان نامساعد حالات میں جب ہم نے سفر شروع کیا تو جیسے آپ کو ابھی بتایا سیکرٹری صاحب نے کہ ہمیں انپریسیڈنٹڈ کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 30 ارب ڈالر کا پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا۔ کوئی اور معیشت ہوتی جو ہمارے جیسے حالات سے گزر رہی ہوتی تو وہ کولیپس کر جاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی نیشن، پاکستانی اکانومی اور پاکستانی سوسائٹی کی ریزیلینس ہے کہ جس نے اتنے بڑے شوق کو برداشت کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، ہمارا سوشل کیپٹل اکٹھا ہوا، اور اس نے لوگوں کو مدد دی کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ ان حالات میں اب جب ہم اگلے سال کے لیے اپنا سفر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہماری بہت ساری آج کی مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں ملک کی معیشت کو سٹیٹس کو کی بنیاد پہ چلایا گیا۔ 2013 اور 18 کے درمیان ویژن 2025 ہمارا رہنما روڈ میپ تھا یا نارتھ سٹار تھا، جس کے مطابق ہم نے پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کا فیصلہ کیا اور ان کے مطابق ملک کو آگے بڑھایا، جس میں سی پیک بھی ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ملٹی پلائر تھا، جس نے ہماری انویسٹمنٹ کی صلاحیت کو بے پناہ تقویت دی۔ تقریباً 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری چین کی طرف سے اس نے سپلیمنٹ کیا ہمارے ترقیاتی بجٹ کو، جس سے پاکستان میں انفراسٹرکچر بنا، توانائی کے منصوبے لگے، اور دیگر آئی ٹی کے شعبے میں فائبر آپٹک کیبل آئی، گوادر پورٹ بنی۔ تو ایک بڑا تسلسل تھا سرمایہ کاری کا جو ڈیولپمنٹ میں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ لیکن 2018 کے بعد جو تبدیلی آئی، اس نے اس سفر کو ترک کر کے کوئی متبادل ویژن نہیں دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر 2025 ویژن پسند نہیں تھا تو اس کے کوئی متبادل پلان آتا، تو کوئی نہ شارٹ ٹرم، کوئی میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا۔ ہم ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ چلتے رہے، اور جب اس انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو جو سی پیک نے پیدا کی تھی ختم کیا گیا تو ملک جن مسائل کا شکار ہوا، اس کے نتیجے میں بے پناہ بورنگ کی گئی، قوم پہ قرضوں کا بوجھ ڈلا، تقریباً 75 سالوں کا 80% قرضہ ان 4 سالوں میں لیا گیا، اور لہٰذا ہم ایک معاشی دلدل میں دھنسا دیے گئے۔ اب اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو پھر ایڈ ہاکزم سے نہیں نکلیں گے، ہمارے سامنے ترجیحات ہونی چاہیے، ہم کیسے نکلیں گے۔ تو اس کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی، جس میں ملک کے تمام بہترین دماغوں کو بلایا، اور ان سب کی مشاورت سے ہم نے 5E فریم ورک تیار کیا جو ملک کو فوری مشکلات سے نکالنے کے لیے ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔
سب سے پہلی ترجیح جو فرسٹ ای ہے وہ ایکسپورٹس ہے کہ ہمیں ایک ایکسپورٹنگ نیشن بننا ہے. ہم اگر آج $32 ارب پہ کھڑے ہیں تو ہم کتنی جلدی $100 ارب پہ پہنچیں گے؟ کیا 5-7 سالوں میں یا 12-15 سالوں میں؟ یہ دو راستے ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکامیاب ہوں گے. تو لہٰذا سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی کے ذریعے اپنے تمام پیداواری شعبوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ایکسپورٹ کی طرف موبلائز کریں. دوسری ای پاکستان ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیجیٹل ریولوشن کے لیے تیار کریں اور پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنانے کے لیے اپنا سفر آگے کی طرف لے کے جائیں. تو اس لیے سیکنڈ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ای پاکستان یا آئی ٹی کا سیکٹر ہے، جس سے ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کا جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے چیلنجز ہیں، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ دیگر اس کے اندر اپرچونٹیز ہیں، ان کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. تیسرا ای انوائرمنٹ کا ہے. چونکہ ہم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے جا رہے ہیں تو واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی ان انوائرمنٹ از کریٹیکل. تو ہماری ترجیح تیسری یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آبی وسائل کے لیے اور پاکستان کی زراعت کے لیے اس کو مستقبل کے چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کے لیے گرین ریولوشن 2.0 کا آغاز کریں. چوتھی ای کا تعلق انرجی سے ہے. پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی معیشت توانائی کے بغیر نہیں چل سکتی، اور توانائی کو افورڈیبل بھی ہونا ہے اور توانائی کو گرین بھی ہونا ہے تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سولر انرجی کو پروموٹ کریں، اور جو ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے سرکولر ڈیٹ کے نتیجے میں اور اس کی لیکیجز کی صورت میں، اس کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ انرجی افورڈیبل بھی ہو اور رینیوبل یا گرین بھی ہو. پانچواں ای کا تعلق لوگوں سے ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایکوٹی قائم کریں اور خواتین اور نوجوانوں کو امپاور کریں. چونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے نوجوانوں اور خواتین کی ترقی پر ہے. جس ملک کی آدھی آبادی گھروں میں بیٹھی ہوگی یا وہ اکنامکلی پروڈکٹیو نہیں ہوگی، وہ ملک کبھی اس معیشت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کی 100% آبادی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہو. تو ہمیں جہاں ایک طرف اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی امپاور کرنا ہے جن کی اس وقت سوسائٹی میں اکثریت ہے. اس کے لیے بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو حکومت نے اس سال بھی شروع کیے ہیں اور آئندہ بھی ان کو ہم برقرار رکھیں گے. اسی میں ایکوٹی کے اندر ضروری ہے کہ جو تفاوت ہے اسے ختم کیا جائے. تو ہم نے اس سال ایک منصوبہ شروع کیا کہ پاکستان کے 20 جو غریب ترین یا پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان کی ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام بنایا جائے، اور اس کو اگلے 5 سے 7 سالوں میں ان تمام اضلاع کو دیگر اضلاع کے ہم پلہ کیا جائے. یہ ایک پہلا منصوبہ ہے کہ جو پاکستان میں غریب ترین علاقوں کو ٹارگٹ کرے گا. تو اس 5E فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اگلے سال کے ترقیاتی ایجنڈے کو کاسٹ کیا جائے. اور مجھے اس حوالے سے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ہم نے کچھ کامیابیاں گزشتہ سال حاصل کی ہیں. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کو میں نے دیکھا ہے، یہ آئے ہیں، تاریخ میں ہائیسٹ ایور آتھرائزیشن جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ہم نے جاری کی تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ہم سہولتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کریں، چونکہ ان کی تعلیم اور ان کے سکلز کے ساتھ ہی ملک آگے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ترجیحات ہیں، جو منصوبے ہیں
ان کو بروئے کار لانے کے لیے ہم نے پی ایس ڈی پی میں چند اصولوں کے اوپر کوشش کی ہے کہ عمل پیرا ہوں. سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ تقریباً 9 کھرب سے اوپر چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت جاری منصوبہ جات ہیں اگر ان کو ہم نے مکمل کرنا ہو تو 9 کھرب روپے درکار ہیں. اور جو اس وقت ہماری صورتحال ہے اگر ہم اس پورے کے پورے بجٹ کو اسی طرح اگلے سالوں میں چلائیں تو کم از کم 12 سے 13 سال درکار ہوں گے کہ ہم ان منصوبوں کو مکمل کر سکیں. تو یہ صورتحال کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے کہ ہم اپنا تھرو فارورڈ جو ہے اس کو بے قابو کریں، چونکہ اس کے نتیجے میں پھر مسلسل یہ پروجیکٹس مزید کاسٹ ایسکیلیشن کا نشانہ بنیں گے. تو اس لیے پہلی ہماری ترجیح ہے کہ وہ منصوبے جو ایڈوانس سٹیج میں ہیں ان کو فی الفور مکمل کیا جائے، ان کو ان کی فل ایلوکیشن دی جائے اور ان کو پورٹ فولیو سے نکالا جائے تاکہ وہ مزید کاسٹ اووررنس کا شکار نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایلوکیشنز ہیں وہ پروجیکٹس جو ابھی شروع ہوئے ہیں یا ابھی زیر تکمیل ہیں، مڈ وے ہیں، ان کے اندر بھی ایڈیکویٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے. انڈر ایلوکیشن کے ساتھ بھی تمام منصوبے بیمار ہوتے ہیں اور پھر ان کا کاسٹ اوور رن ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ماضی میں ٹوکن ایلوکیشن والا فارمولا تھا اس سے پرہیز کیا جائے، چونکہ لوگ ایک کھاتہ کھولنے کے لیے پروجیکٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے وسائل نہیں ہوتے اور وہ منصوبہ پھر گلے کا پھندا بن جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس جو منصوبے ہیں ان کے لیے وسائل ہیں تو اس منصوبے کو شروع کریں جس کے لیے ہم خاطر خواہ وسائل دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی منصوبے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو اسے صرف شروع کرنے کی خاطر ٹوکن ایلوکیشن کے ذریعے کتاب کے اندر زینت بنا کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، دراصل ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ایک بارود لگا دیا ہے، کیونکہ وہ ایک سک بیمار پروجیکٹ ہوگا اور وہ پورے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو متاثر کرے گا. تو اس لیے ہم نے کوشش کر کے 2013-18 میں بڑی حد تک ڈیولپمنٹ بجٹ کو کلین کر دیا تھا. جو 20-20 30-30 سال کے بیمار پروجیکٹ تھے، چاہے وہ لواری ٹنل تھا، چاہے وہ کچی کنال تھی، چاہے وہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا، چاہے وہ لیاری ایکسپریس وے تھی، چاہے وہ نیلم جیلم تھا، اس طرح کے جتنے ہمارے 30-30 سال کے 20-20 سال کے بیمار پروجیکٹ تھے ان سب کو ہم صاف کر گئے تھے اور ہمارے ہاں زیادہ تر وفاقی پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ تھی. لیکن گزشتہ 4 سالوں میں وہ نہ صرف انڈر فنڈنگ کی گئی بلکہ جو صوبائی نوعیت کے منصوبے ہیں ان کی تعداد 12-13 سے بڑھ کے تقریباً 1/3 سے زیادہ ہو گئی. اور جب وہ 1/3 سے زیادہ ہو گئی تو جو فیڈرل فنڈنگ کے منصوبے تھے ان کے لیے فنڈز دستیاب نہیں تھے. جس کی میں آپ کو ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر گوادر میں لوگوں نے بجلی اور پانی پہ مظاہرے کیے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گوادر شہر کے لیے جو پانی اور بجلی کے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے انہیں 4 سال پیسہ نہیں دیا گیا. بجائے اس کے کہ گوادر کی ٹرانسمیشن لائنوں کو پیسہ دیا جاتا، وہ ایسی گلیوں نالیوں کے اندر پیسہ دے کے اپنے چند لوگوں کو خوش کیا گیا، لیکن جو انفراسٹرکچر تھا قومی اس کو نظر انداز کیا گیا. ہم نے الحمدللہ پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق 1 سال کے اندر ایران سے جو ٹرانسمیشن لائن گوادر کو آتی ہے بجلی لے کر 100 میگا واٹ اضافی، اس کو مکمل کر دیا ہے. اب اگر یہ 1 سال میں مکمل ہو سکتی ہے تو یہ گزشتہ 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہوئی؟ اسی طرح پنجگور سے تربت تک جو ٹرانسمیشن لائن ہے جس نے گوادر اور مکران کوسٹ کو نیشنل گرڈ سے مکمل جوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو 1 سال میں فنڈز جاری کر کے مکمل کر دیا. اگر 1 سال میں یہ نیشنل گرڈ سے گوادر جڑ سکتا ہے تو یہ 4 سالوں میں کیوں نہیں جڑا؟ اسی طرح گوادر کی بندرگاہ میں جو ڈریجنگ درکار تھی، جو سلٹنگ سے رکنے کے لیے 4 سال تک اس کو فنڈز نہیں دیے گئے اور اس کی جو بندرگاہ ہے
اس میں تقریباً 2 میٹر سے زیادہ سلٹنگ ہو گئی، اور جو گوادر بندرگاہ ڈیپ سی پورٹ تھی وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی، اور اب ہم تقریباً 4-4.5 ارب روپے سے اس کی ڈریجنگ کر رہے ہیں، جس کو کرنے سے وہ دوبارہ بحال ہوگی۔ اور اسی طرح وہاں پہ جو بریک واٹر لگنا تھا اس کے منصوبے کو بھی بند رکھا گیا، جبکہ چین نے اس کے لیے پیسے مختص کیے تھے تاکہ جس سے کہ وہ سیلابی صورتحال میں یا مزید سلٹنگ سے بچ سکے، وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بے شمار جو قومی منصوبے ہیں وہ سب تاخیر کا شکار ہوئے چونکہ ان کی فنڈنگ نہیں کی گئی۔ تو یہ جب ہم نیشنل ڈیولپمنٹ بناتے ہیں پروگرام، تو ہم پہ بڑی ذمہ داری ہے، 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا اس کو، ہم حکومت میں آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر اگر ہم غلط فیصلے اور غلط ترجیحات سے منصوبے داخل کریں گے تو اس کی قیمت ہمارے بچے ادا کریں گے۔ تو یہ اس فورم پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے نہایت اپنی دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی ذاتی فائدے کے یا کسی چھوٹے فائدے کے، جو وائڈر ملکی فائدہ ہے اس کے اندر جو محدود وسائل ہیں اس میں ہم نے ایلوکیشنز کرنی ہے تاکہ ملک کو بھی فائدہ پہنچے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور ایک آخری بات یہ ضرور میں کہوں گا کہ ہم نے یہ پچھلی سال بھی کوشش کی تھی اور اس سال بھی ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے پروونس لیول کی فنڈنگ ہے اس میں بلوچستان کو ہم نے گزشتہ سال بھی دیگر تمام صوبوں کے مقابلے میں ترجیح دی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے پنجاب کے مقابلے میں بلوچستان کے لیے دگنے فنڈ مختص کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح اس سال بھی ہم بلوچستان کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کے لیے فنڈز ڈبل مختص کریں گے، اور ساتھ ہی جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ بالخصوص ہمارا ٹارگٹ ہیں کہ ان کو ہم اپرچونٹیز دیں، ان کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے ہم نے اس سال، اس کو اگلے سال مزید بڑھائیں گے، ان کو آئی ٹی کے سکلز دیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز مل سکیں، کھیلوں کی اپرچونٹیز مل سکیں۔ تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی اجتماعی دانش سے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو اس طرح مرتب کریں گے جس سے ہماری قومی ذمہ داری بھی پوری ہو، اور ہم جو اپنے اپنے محکموں کے ایجنڈاز ہیں یا جو ان کے مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں، لیکن یہ ایک قومی جو ہدف ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان سے ہٹ کے ہوں۔ تو اور ساتھ یہ بھی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس سال کی ہماری سپینڈنگ ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں خاطر خواہ کی ہے، تقریباً 90% سے زیادہ، 703 ارب جاری کی، ہاں تقریباً ہم نے 714 ارب میں سے 703 ارب جاری کیے، آتھورائزیشن ایشو کی ہے۔ تو پلاننگ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وسائل کو ریلیز کریں تاکہ ان کا اکانومی کے اوپر فائدہ ہو، چونکہ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہی ہے جو اکانومی میں گروتھ ٹریگر کرتا ہے، اس سے امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آئندہ سال کے لیے اہداف ہیں، چونکہ یہ ایک چیلنجنگ ایئر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے جو گروتھ ہے اس کو تقریباً 3.5% کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ جو بحالی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بالخصوص حکومت نے ایگریکلچر پہ توجہ دی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی 2 کراپس جو ہیں وہ پاکستان میں الحمدللہ بمپر کراپس ہوئی ہیں، اور پاکستان کے کسان خوشحال ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا، پی ٹی آئی دور میں پاکستان کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا گیا، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے بدترین مسائل کا سامنا ہے، پی ٹی آئی دور میں ترقیاتی بجٹ 500 ارب روپے رکھا گیا تھا، ملک کی ترقی کے لیے معیشت کو برآمدی بنایا جا رہا ہے۔